مطلب یہ فخر کی بات نہیں ہے, یہ سیدھی سادھی بے غیرتی ہے کہ میرا بوجھ بھی اٹھا رہا ہو. ہم دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا, یہ میرے لیے باعث عزت بات ہے, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. مگر آدمی کا بوجھ اٹھاؤں گا اس آدمی کے لیے شرم کی بات ہے. اس کی غیرت یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے کہ میں ایسی کیا کمی رہ گئی کہ ایک اور آدمی مجھے اٹھا رہا ہے. دس از دا بیسس آف بینگ اے مین. اب اس کے لیے آپ کو قوت پکڑنی ہے تو یاد رکھیے گا, اب 4 کوارٹرنٹس پہ میں میجر کرتا ہوں آدمی کو. فزیکل کوشچنٹس, بیسکس, نہ کوئی پیسہ لگتا ہے نہ کوئی ٹیلنٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے. جسم ہی آپ کا ٹیلنٹ, آپ کا جسم خود ڈیزائن ہوا ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. مینٹل کوشچنٹس, ڈم مین کین ناٹ بی اے گڈ مسلم, ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہے کینسر. فزیکل کوشچنٹس اور پھر مینٹل کوشچنٹس, اس کی تیاری اس کا میجر ہے. فزیکل کوشچنٹس کا میجر تو آپ پیرس ہلٹن کو پتا ہے, شرم آنا چاہیے اگر مسلمان مرد کو نہیں پتا. کرینہ کپور کو آتے ہیں فزیکل کوشچنٹس میجر کرنے, اور پاکستانی جوانوں کو نہیں آتے, مسلمان جوانوں کو نہیں آتے. مینٹل کوشچنٹس سمپل ٹیسٹ, آپ کا آئی کیو جو انٹیلیجنس ہے آپ کی وہ کیسے میجر ہوتی ہے, اس کے بیسک کوارڈرنٹس, سب کوارڈرنٹس ہیں, گوگل کریں ابھی پتہ چل جائے گا. اگر آپ 130, 40, 50 کے بینڈ میں بیسکلی نہیں آ رہے اپنے 16ویں 17ویں سال میں, آپ اسلام کے دشمن ہو چکے ہیں. میں اسلام کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں آپ کو, وہ اپنے دماغ کی پاور سے ہمارے پاس آئے ہوئے. ایک F-16 نہیں اڑا ابھی تک امریکہ کے, ہزاروں F-35 بنا کے بیٹھے, اڑانے کی نوبت نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے دماغ, ہماری چالوں میں آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا بم ضائع کرنے. ٹھیک ہے, تو ہمارا بیسک مسئلہ جی ڈی پی بعد میں آتا ہے. جی ڈی پی بھی تبھی بڑھے گا, اکانومی بھی تب جائے گی جب آئی کیو بڑھے گا. بالکل. ڈم نیشنز دنیا کی ہر کام کر سکتی ہے مگر اوپر نہیں اٹھ سکتی. تیسرا کوشچن ہے ایموشنل کوشچن کا, جہاں پہ ہم نے تو, میں اسی لیے پاکستان کے کلچر کے خلاف ہوں. پاکستان کا کلچر ڈیزائن ہوا ہے ایموشنل کوشچنس کو ڈراپ کرنے کے لیے, اور جتنی پاکستانی عورت ایموشنل ہے نا اتنا ہی اس کا بیٹا صفاق ہے. میں حیران ہوں, اتنا بڑا کانٹراسٹ. ہمارا کلچر عورت کو ایکسیسولی ایموشنل کرتا ہے مگر وہ اپنے بیٹے پالتی ہے, وہ بیٹے بڑے ہو کے چور, زانی بنتے, ریپسٹ نکلتے ہیں پاکستان سے. سوچے ذرا کہ کیا خاک آپ کی ایموشنلٹی کا اچار ڈالوں میں, جب آپ اس کو چینل نہیں کر سکیں اپنے بیٹوں کو حلیم بنانے میں, اپنے بیٹوں کو نرم دل اور ایمپیتھس بنانے میں. ایمپتھی کدھر ہے پاکستان؟ آپ کو پتہ ہے یہ واحد قوم ہے اردو بولنے والی جس میں ایمپتھی کا لفظ ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر زبان میں ایمپتھی کا لفظ ہے سوائے اردو کے. ہم نے کہ خاک ایموشنل کوشچن بنانا, سوچیں ایمپتھی نہیں ہے ہماری زبان میں. ہم نے اور دیکھنا بھی آپ کامنٹس کے نیچے لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے بڑے بڑے جملہ تو مجھے بھی پتہ ہے ہمارے پاس ہے, ایمپتھی کا لفظ نہیں. آپ کو پتہ ہے میں آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے آپ کی پوڈ کاسٹ سن رہے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا. کتنا مطلب اس کو نکال دیں تو پیچھے کچھ انسانیت ختم. واصف علی واصف کی تمام تر کتابوں کا ایک لفظ نکالنا ہو تو ایمپتھی. سبحان اللہ, بالکل ایسے. اور وہ لفظ اردو میں ایگزسٹ نہیں کرتا. سو ایموشنل کوشچنس, یہ تیسرا کوارڈنیٹ. چوتھا کوارڈنیٹ اسپریچول کوشچنس, کہ اگر آپ بچے کو شروع سے لے کے اینڈ تک 15 سال کی ٹریننگ ہے بچے کی, بس اس سے اوپر نہیں ہے نا. آپ پیرنٹ ہیں اس کے, آپ کو پھر مغالطہ ہے کہ آپ پیرنٹ ہیں. 16 سال کے لڑکے کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا, 16 سال کی لڑکی کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا. نہ ہمارے فزیکل ایٹریبیوٹس میں ڈیمانڈ ہے پیرنٹنگ کی, نہ مینٹل میں. وہ آپ کا ہم اثر ہے, آپ کے احباب میں آتا ہے, وہ آپ کا دوست ہے, وہ آپ کو مشورہ دینے کے قابل ہونا چاہیے. آپ کو اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے 16, 17, 18 سال کے بچے کو امی ابو کی ضرورت ہے تو ماں باپ بری طرح فیل ہو چکے. سو اسپریچول کوشچن پہلے 15 سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو پہلے 10 سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں. آپ اس کو اسپائرل میں لے کے آتے اور سینٹر میں ہر وقت اللہ عز و جل کرتے ہیں. چھوٹی سی بات پہ اللہ کی ایک صفت کی ٹریننگ ہوتی ہے. 99 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی, 99 ایٹریبیوٹس ہیں جو انسان کو ضرورت ہیں اپنے آپ کو اسپریچول کوشچن پہ سیٹل کرنے کے لیے. اگر 97 بھی ہوئے نا تو فیل ہو سکتے ہیں آپ. کسی بھی جگہ کے اوپر آپ نے دنیا میں کوئی اچھائی, کوئی کیریکٹر بلڈنگ کورس نکال لیں آپ, ٹھیک ہے,
آپ اس کے اندر اللہ کی ایک صفت صاف دیکھیں گے. صفات سے ذات تک کا سفر ہے. جی بالکل, ذات کے اندر صفات بھرنے کا سفر اسلام ہے. سبحان اللہ. کہ آپ اتنے زیرو پہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور 99 سٹیجز سے گزارنا ہوتا ہے اپنے بچے کو, اور بچے کو ہی گزارنا ہے, بڑے کو تو خود ہی سمجھ آ جائے گی, بچے کو سمجھ نہیں آتی. ہر جگہ پہ آپ نے اللہ دکھانا کہ تو نے چیونٹی میں بھی رحم کیا, اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یہ تو ڈیمانڈ کر رہی ہے. کیسے ڈیمانڈ کری؟ ایمپتھی پہ, کہ تو اگر گزر رہا ہو, تیرے سے طاقتور مخلوق تیرے پہ پیر رکھتے, کیسا لگے گا؟ ہاں تو اس پہ پیر نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. سو اللہ سے, الرحمن سے, رحیم سے, الملک سے, مومن سے, محیمن سے, صبور تک 99 نام سارے کے سارے آپ کے اسپریچول کوشچنس کو ابھارتے ہیں. یہ اتنی بیسک ٹریننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. فزیکل کوشچنس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. ایموشنل کوشچنس کے لیے سینس کی ضرورت ہے. آپ ان پڑھ بھی ہیں تو بناتے, کیونکہ دل تو اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. سو اور بڑے بڑے ان پڑھ لوگ ہیں, بڑے بڑے مومنین پیدا کیے. تو یہ بہانہ بھی چھوڑ دیں کہ وہ میرے پاس کتابیں کم تھی, کہ پیسے نہیں تھے تو میں اسکول نہیں گیا, یہ میری بیوی جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہے, میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے, کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ایک کام کے لیے علم ضروری ہے جو اللہ نے کہا گیا ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ بھائی یہ آئی کیو نہیں بڑھائے گا تو وہی ضعیف مومن بن جائے گا. سو یہ چاروں کے چاروں ایٹریبیوٹس جو ہیں نا, یہ مرد کو مرد بناتے ہیں. اور مسلمان مرد تو آسمانی لیول ہے, اس پہ تو فرشتے مسافہ کرتے ہیں, آگے نیچے اتر کے. کیسے مسلمان مرد جب قبر میں بھی اترتا ہے نا, تو فرشتے سوال نہیں کرتے, آ کے یاد رکھیے گا, عرض کرتے ہیں محمد کا امتی آ گیا, کیونکہ ہمارا لیول فرشتوں سے اوپر چلا جاتا. فرشتوں کو پروٹوکال پتہ ہے یہ بات. اور کسی کے ذہن میں یا کسی مولوی صاحب کے کان میں کوئی وسوسہ ڈالا ہے تو میں آپ کو ابھی حدیث سناتا ہوں اس کی, آپ کو پتہ چلے. منکر نکیر سے ڈرے وہ کہ جس کو محمد کا علم نہ ہو یا سیرہ سمجھ نہ آئی ہو اور اس پہ عمل نہ کیا ہو, تو پھر تو صحیح ڈریں آپ, پھر تو وہ گرز لے کے آئیں گے ہمارے لیے. اصلی مومن مرد جب قبر میں انٹر ہوتا ہے, نبی اسلام نے فرمایا عمر بن خطاب سے, اور سمجھیں اس حدیث کی فلسفے کو سمجھیں, اور عربی پڑھیں اس کی, اردو دانوں کے ہتھے چڑھنا بند کریں. او عمر, کیا تو سوچ سکتا ہے کہ بجلی سے زیادہ گرجدار اور روشن دو فرشتے اس رات کی گرج کے ساتھ تجھ سے پوچھیں گے من ربو کا؟ تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ, کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ نبی اسلام نے کہا جیسے کہ تو ابھی ہوش میں ہے, اس طریقے سے زندہ ہوگا. تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ, پھر تو میں دیکھ لوں گا ان کو. اور سمجھیں, یہ اگر آپ کو سیرت سمجھ آ گئی اور آپ کو ڈیمانڈ آف اسلام سمجھ آ گئی اور آپ ہار بھی گئے مگر کوشش کرتے میں مرے, تو دوز اینجلز آر سبسروینٹ ٹو یو. بٹ اف یو ناٹ, اور آپ نے یہاں پہ کوتاہی کی, یہاں پہ کیجول ہو گئے, تو پھر رشتہ کیا؟ پھر تو آپ کو قبر کے کیڑے نہیں چھوڑیں گے, فرشتہ تو بہت اعلیٰ کی ہے. مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ وجود آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو ایسے ہی جی بالکل, لیکن اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا جی. وہی نا, دیکھیں دو طرح کے انسان قبر میں اترتے ہیں, ایک جن کو کیڑے بھی نہیں چھوڑتے, اور دوسرا وہ جن کو فرشتے بھی چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے کہ سر یہ اب آپ کے اوپر ہے, بیچ میں تیسرا کوئی نہیں کہ یہ آپ کو بس نارمل کمرہ دے دیتے ہیں, نہ کوئی آپ سے بات ہوگی, نہ کوئی, ایسا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ صحابہ کی ٹریننگ بہت سمپل, بیسک اور ٹرانسپیرنٹ تھی. راکٹ سائنسوں میں نہیں جاتے تھے. ڈیفینیشنز کلیئر تھی, مرد کا کام کیا, عورت کا کام کیا, فلسفہ کلیئر تھا کیوں ہے یہ کام. بس اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بنانی. جتنی راکٹ سائنس میں ڈالیں گے اتنا مشکل کر دیں گے, کیونکہ ہر بندے کے ساتھ نئی سچویشن ہوتی ہے. میرا سگا آئیڈینٹیکل ٹوئن بردر بھی وہ لائف نہیں گزار سکتا جو میں گزاروں گا. تو راکٹ سائنس فلسفے سے کیا ہوتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے کہ یار یہاں پہ تو وہ فارمولہ سمجھ نہیں آ رہی, ساحل میاں کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہے, میرے کچھ اور رول اپلائی کیسے کروں. اتنے ساری سمپل فزیکل کوشچنس, مینٹل کوشچنس, ایموشنل کوشچنس اور اسپریچول کوشچنس, ان چاروں کا میجر ہے. میجر کرتے ہیں آپ کا بچہ کتنے % اوپر جا رہا ہے, اور ٹریجیکٹری آپ نے لاک کر دی 15-16 سال تک. اس کے بعد وہ کتابیں پڑھنے والا نہیں,
اللہ کی قسم کتابیں لکھنے والا ہوگا وہ پہ. اوکے, وہ استاد کریٹ کرے گا, وہ شاگرد نہیں کریٹ کرے گا دنیا میں. اگر ان چاروں پلرز کے اوپر صحیح طریقے سے اسٹرکچر کر دیا ہم نے اپنے بچوں کو. یہ غلطی ہم کر رہے ہیں, کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک پیرنٹنگ ماڈل فٹ کرتے ہیں, باقی کے تینوں ڈراپ کر دیتے ہیں, یا چاروں کے چاروں کو ہلکا ہلکا ٹچ کیا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو اسٹرکچر کر کے بڑا کیسے کرنا ہے. میں بہت کانشیس پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو ہلکا پھلکا سینس ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کوئی آرٹیکل پڑھا ہے بچے کو, او اچھا بچے پیرنٹنگ کے, اور دوائی ڈال دی اس وقت بچے کے منہ میں کہ ہاں یہ ہے. یہ بھی نہیں پتا کیوں, یہ بھی نہیں پتا میجر کیسے. اف یو کی ناٹ میجر یو کی ناٹ مینیج. سو یہ مینجمنٹ آپ نے جو پیرنٹنگ کی اپنے آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے, یہ دنیا میں صرف یہی کام ہے, صرف اور صرف یہی کام. میرے استاد تھے, عرب تھے, یمنی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ پریزنٹ حال ہے اس میں جو بھی زندہ ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ ماضی سے سبق اٹھا اور مستقبل میں سبق سنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تمہارا کام ہے. میں عربی نہیں سنا رہا ہوں, عربی میں بہت زبردست یہ وزن میں ان کا مصرع ہے. بہرحال تو کوشچن از ماضی سے سبق اٹھا اور یہ سبق اٹھا اور مستقبل میں سنا کہ آپ کا اثر 100 سال میں ہونا چاہیے. اپنے لیے کچھ نہیں ہے, سب آگے کے لیے. انہوں نے تو خیر آگے نا کہ ماضی کے بوڑھوں سے سبق لیتے ہیں اور مستقبل کے بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ عربی میں انہوں نے ایک شعر میں بنایا ہوا, ان کے اپنے شاعر تھے وہ خود بھی. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا لا عش علی المصابیح فی بیوت المکفوفین, کہ وقت نہ ضائع کریں, اندھوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلایا کرتے بیٹا. یہ بہت ضروری ہے کہ فوکس کر جہاں پہ تجھے پتہ چلتا ہے نا کہ جدھر چمگادڑ کی آنکھ کو سورج نہیں دکھایا جا سکتا. یہ بات. سو اللہ کرے کہ جو یہ سن رہے ہیں آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں, اللہ کرے کہ یہ جملہ کیا پتا جو آپ کا سوال تھا نا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, اللہ کرے یہ پوڈ کاسٹ ٹرننگ پوائنٹ بنے. قبر میں جاؤں ہر چیز پھنستی ہو نہ پھنستی ہو, منکر اور نکیر دونوں بولیں, اور ڈاکٹر صاحب تجھے بچا گئے تو ڈاکٹر صاحب کو بچا گیا ہے, اس پوڈ کاسٹ میں فلاں بندے نے یہ چیز سن لی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بڑے کام لے لیے تھے. اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کر لے. اور اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا فکرہ ہے کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. صدقے جاؤں. تو اب یہاں پہ آ کے اگر ہم یہ بات کریں, کچھ لوگ ایسے ہیں, بلکہ میں نام بھی لے لیتا ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی ایک پوڈ کاسٹ آئی ہے, تو اس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ مجھے 500 سال میں پاکستان میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا, میں ہوپلیس ہوں اس پاکستان کو لے کے, اور ان دلوں میں تیل ہی نہیں ہے, اور پاکستان سے زندہ بھاگ. وہ میسج انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان سے نکلو, تو پاکستان میں پھر کام کون کرے گا, کیونکہ یوتھ ان کو سنتی ہے. ہم تو بڑے ہوپ فل ہیں جی, حال کو نہیں دیکھنا ہوتا, خیال کو دیکھنا ہوتا, اور خیال پر امید رہنا چاہیے. لیکن جب یہ میسج لوگوں تک جائے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں لوگوں کی امید نہ ٹوٹ جائے. سر میرا بہت پیاری بات کی ہے. دیکھیں واصف صاحب کی بات لے کے چلتے ہیں. میں نے شروع سے میرے استاد جارڈن کے ہیں ایک ابراہیم صاحب, انہوں نے تقریباً ایسی اینگل سے بات کی جو واصف صاحب نے بہت سمپلی کنوے کر دی, کیونکہ بڑا آدمی بڑی آرام سے کر لیتا ہوا, کہ ابو بکر کے درجے پہ پہنچتا ہے جب مکہ پوری طرح جاہلیت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غور سے سمجھیں. یہ جو شخص بھی کہہ رہا نا پاکستان سے نکلو, پاکستان سے بھاگو, اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا. میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ پاکستان اس وقت گہرائی باٹم پہ اس وقت, تو یہی تو اپرچونٹی ہے. اس سے بڑی کیا اپرچونٹی ہے؟ آپ کو کیا جنت چاہیے تھی جس کے اندر پودا اگانا تھا آپ نے؟ جنت میں پودے اگانے آئے ہم. مطلب کدھر ہے میرا مزدور جس نے معماری کر کے کھڑے کرنی ہے عمارت؟ آپ کو عالیشان عمارتیں چاہیے, اس کی پینٹنگ کریں گے ہم, یا پینٹنگ بنی ہوئی چاہیے اس میں رنگ بنے ہیں, رنگ بنے ہوئے اس کو بس پروٹیکشن کریں گے. اتنی کمزور فلسفی کے اوپر نہیں ہم اپنے بچے پالیں گے. مسئلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. ہمیں مسئلے والے ملک میں اس ٹائم پہ ملا. نہ میں نے پاکستان کو ایسے تباہ کیا ہے, نہ میری مرضی سے ہوا ہے, نہ میری اجازت سے, نہ میری ترکیب سے, مگر ہوا میرے ہوتے ہوئے ہے, تو بنانا میرا کام ہے. میں نے کہا نا عام بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کو نہیں سمجھ آتے اسلام کے تقاضے کیا ہیں. بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ میں بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ نہیں پائے جاتے. یہ بیسک رول ہے. ورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ کے اندر بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ کے پوٹینشیل ہوتے ہیں.
اس کنٹریز آف دا ورلڈ نیچے جاتی ہے. انسان کی ٹریجیکٹری ہی ایسی ہے, جب پیک پہ آتا ہے پھر ڈراپ جاتا ہے. اب اسکینڈینیوین ڈراپ ہے, ایگیلیٹیرینزم نے اپنی خود ٹانگیں کاٹ لی ہیں, بہت منہ کے بل گر رہا ہے. پڑھنے والوں کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انتظامی امور ہم سے بہت بہتر کر لی, مگر مجھے اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ میرا قرآن ان کے انتظامی امور کو شرمائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلے سے ہی جنت ہوتا, میں اور آپ پیدا ہوئے ہوتے, تو میرا اور آپ کا پوٹینشیل زیرو ہونا تھا, زیرو. بالکل ہاتھ پاؤں مار رہا. سوچیں ذرا, ہم کیا کرنے کے لیے آتے پھر؟ یہ کون ہے جس کو لگتا ہے کہ عیاشی کرنے دنیا میں آیا؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس کو لگتا ہے کہ ہم عیاشی کرنے دنیا میں آئے؟ یہ گورے ہیں جن کو لگتا ہے وہ عیاشی کرنے دنیا میں آئے. ہم بگڑی ہوئی چیز بنانے دنیا میں آئے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم جالیہ کے مکہ کو اندر سینٹر آف اسلام کریٹ کرنے والے نبی کو کی امتی. ہمیں وہ نہیں سیرہ اور سننا پوری کرنی. میں شکر نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان اس تباہی میں گیا ہوا ہے, مگر اس کو اپرچونٹی ضرور سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں اور کیا چاہیے تھا. میں نے فردوس دیتے کہ امپروو کرو, فردوس کو امپروو کریں ہم. اصلی مرد چاہیے جس کو اس طرح کی اپرچونٹی چاہیے. اصلی مردوں کو پتہ ہوتا ہے یہ اپرچونٹی ٹو شائن. اسلام کہتا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جنت اتنی سستی نہیں دوں گا. تو امریکہ میں تو سستی مل رہی ہے جنت, پاکستان ہے جدھر اصلی جنت مل رہی ہے, جو اصلی اللہ کی جنت ہے کہ ہاں اس کو بنانا پھر. اور پاکستان نہیں, مسلمان کا ذہن وہ ہے اصلی مسئلہ. مسلمان کا ذہن بن گیا تو پاکستان کی پوری دنیا بن جائے گی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے بنانا ہے. مگر یہ فلسفہ اتنا ویک ہے کہ جہاں مسئلے بھاگ جاؤ, یہ سکھا رہے ہیں ہم, جدھر مسئلے دیکھو بھاگ جاؤ. مطلب سوچ, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ جس نے بھی کی ہے, اور یقیناً بڑے لوگ ہیں, یہ مجھے کافی عرصے سے پروفیسرز بھی یونیورسٹیز کے یہی بول رہے ہیں. یہ مولوی صاحب بھی, آپ صاحبان بھی, اگر یہ شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو فلسفے کی کمی ہے. بس لوگوں کو پاس فلسفہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ان کو فلسفہ دے کہ بھائی مسئلے ٹھیک کرنا مسلمان کا بیسک میرٹ ہے. ٹھیک ہوئی بھی جگہ پہ جا کے آرام کرنا اسلام نہیں ہے. مسلمان آرام کرنے آئے ہی نہیں. ہمیں پاکستان کی بات کریں, اللہ پاکستان کو آسانیاں دے, ہمارے تھرو, ہمارے بچوں کے تھرو اسلام کا ایک سسٹم بنائے ادھر. اس کے بعد کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں پاکستان سے, اس کے بعد میں بچوں سے کہوں گا کہ جا برازیل جا, وہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ٹھیک کر. جہاں نیوزی لینڈ جا, وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. سری لنکا جا, وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جا کے ظلم کو ختم کرو. اس سے پاکستان کا ظلم نہیں ختم ہو رہا, بگا رہے. یہ کون سا قرآن سمجھ رہا ہے ان کو؟ We need able men and able women. کہ جب آگ لگتی ہے تو مسلمان آتا ہے آگ بجھانے. جس غیر مسلم کے گھر میں بھی آگ لگے گی کہ تو مسلمان کا, اسلام کا, قرآن کا تقاضا, جا کے غیر مسلموں کے گھر بھی آگ بجھاؤ, ہر ظالم کو پکڑو. میرا تو بیسک فلسفہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو. یہ ویژن ہے پاکستان کا. اور پاکستان غلطی پہ ہو تو پاکستانی عوام پاکستانی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے ہم. یہ والی ٹریننگ ختم کہ جو آپ نے کہہ دیا غلط تو غلط, غلط اللہ بتائے گا, غلط میرا رسول بتائے گا. ہم اس لیول کی مورالٹی ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارے دشمنوں کے بچے بھی ہمارے نام لے کے فریادیں کریں کہ یار یہ غلط کا ساتھ نہیں دیں گے, اور یہ ظالم کو آ کے پکڑیں گے چاہے ہمارے ملک میں کوئی ظلم ہو رہا ہو. ٹونی بلیر کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے اپنے مورل کمپس کو چمکانے کے لیے کوسوو پہنچ جاتا ہے. سوچیں ذرا, براک اوباما مورل کمپس کو چمکانے کے لیے افغانستان پہنچ جاتا ہے. بل کلنٹن, جارج بش مورل کمپس کو چمکانے کے لیے ان کی مورالٹی کے تھرو ایسٹ ٹیمور پہنچ جاتے ہیں. ساؤتھ امریکہ ایک گلی کے اندر امریکن پہنچا ہوا ہے. کیوں؟ وہاں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ان کو بغیر قرآن کی بات سمجھ آ رہی ہے. ہم قرآن رکھ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, بھاگو ادھر سے, جہاں مسئلہ ہو بھاگ جاؤ. خود غرضی ہے نا, بزدلی ہے سر, میں بتا رہا ہوں. خود غرضی تو بہت بات کا آؤٹ پٹ ہے. کاز لیک آف کریج ہوتی. سو مسئلوں کے اندر خون و خون ہونا اسلام ہے. مسئلوں کو اندر پڑھو. ہم تو لوگوں کے مسئلے سالو کرنے ہیں, اپنے مسئلے سے دور بھاگ جائیں. سو یہ کسی شک میں مت رہیے گا, اصلی مرد مشکل سے بھاگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چھوڑیں. دنیا کے ہر وہ ٹوٹے ہوئے ملک کو بچانا پاکستان کے مسلمان کا کام ہے. پہلے اپنا گھر بنائیں گے تو لوگ اس قابل سمجھیں گے, ہمیں بلائیں نا, تو ہم پہلے یہاں پہ سیمی بنائیں.
میں دور کہاں جا رہے ہیں. میں ایک میرا کلائنٹ ہے, جرمن ہے, ایکچولی میرے کوچنگ کلائنٹ ہے. از مطلب ون آف دا فائنسٹ جینٹلمین, ون آف دا بگیسٹ کمپنیز, DRB میں آتا ہے, اتنا مطلب $1 بلین کمپنی, اس کا چیف کمرشل آفیسر ہے, وہ میرا کوچنگ کلائنٹ ہے. تو میں نے اسے ایک بار پوچھا, 1.5 ہو گیا ہوا تھا, تو میں اس کی سائیکالوجی سمجھ رہا تھا کہ یار تم لوگ کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو. میں اسٹریٹجی بنا رہا تھا اس کے ساتھ. ہی سیڈ ہم وار ٹون ایریاز میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا وہاں پہ تو کرنسی ڈپلیٹیڈ ہوتی ہے, اکانومی ڈپلیٹیڈ ہوتی ہے, پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے. کہتا ہے یہی تو اپرچونٹی ہوتی ہے. سوچیں ذرا, ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ جنت ہے. اگر بنانی ہو تو یاد رکھیے گا, مٹی ہوتی ہے, مٹی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں, مگر بیج اس میں سے اگتا ہے اور نسلیں اور پوری دنیا پلتی ہے. دیکھنا ہو تو خالی مٹی ہے, سوچنا ہو تو اپرچونٹی ہے. سو دس از, کیا کریں گے کوئی پاکستان کا, آرمی ہو یا سول ہو, کیا کر لیں گے پاکستان کا جب مسلمان جوان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا نا. میں ابھی بتا دوں, جس کا بھی زور چل رہا نا, نواز شریف اور زرداری ہو یا آرمی ہو یا سول ہو, زور چلتا ہی لاچار پہ. پاکستانی لڑکا کھڑا ہی نہیں ہو رہا, اپنے چاروں کوارٹرنٹس کو بڑھا ہی نہیں رہا. لاچار پہ تو اب سیکورٹی گارڈ بھی وہ پرائیویٹ کمپنی کے نیلی وردی والے, وہ بھی ڈنڈا مار دیتے ہیں. ان کے پاس تو بندوقیں ہیں, دوسروں کے پاس بلیک میلنگ اکوپمنٹس ہیں. نواز شریفوں کے پاس, زرداریوں کے پاس تو بدماش ہے. میں پھر بتا, جب تک یہ گاؤں والوں فلاسفی میں رہیں گے نا, اپنے بچوں کو بھی ڈرپوک پالیں گے, تو پھر ایسے ہی ہوگا. پاکستان از این امیزنگ اپرچونٹی. اس کا سوال ہو جانا ہے ہم سے, ادھر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تم, اور کیا دیتے تمہیں, اور کیا چاہتے تھے آپ. مطلب اٹ از پرپاسٹس. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے غصہ زیادہ آیا ہوا ہے, مجھے اس وقت دکھ زیادہ ہو رہا ہے اس وقت. نہیں خود مطلب ان کو سنتا ہوں تو, لیکن یہ جب میں نے سنا تو بالکل ہی نا کہ یہ تو بالکل آپ کسی کو نا امید کر رہے ہو, یعنی کہ کام کرو ہی نہ نکل جاؤ. نہیں نا امید تو سر بہت چھوٹا سمٹم ہے, صحیح پکڑا آپ نے ہے. ڈپریشن اور وہ پیسمسٹ, ڈیفیٹڈ سائیکالوجی بولتے ہیں اس کو. میں اسلام سمجھا رہا ہوں اس وقت کہ اسلام ہر اس جگہ پہ چمکتا ہے جہاں پہ جاہلیہ اپنی زور پکڑتی. ہم مسئلے سالو کرنے والے, ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم میکینکس ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم بیماریاں ٹھیک کرنے آتے ہیں. اس قرآن ڈاکٹری کا مینول, بیماریاں نکالو. ہم بیماروں سے دور بھاگیں. ایسے کیا مسیحا, ٹھیک ہے, وہ کیا ابا جی کا شعر ہے کہ کہا کیا ہے, ابھی تو خواہش گفتار پیچھے ہے, ابھی جذبات ابھرے ہیں, ابھی اظہار پیچھے ہے. واہ واہ, مسیحا ہو تو کیوں گھبرا گئے ہو درد کو سن کے. واہ واہ واہ, ابھی تو ایک اور, پھر ایک اور بیمار پیچھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ ہم قرآن آپ کو سمجھ آیا ہے, آپ بیماروں سے دور بھاگ رہے ہیں. آپ زرداری نہیں برداشت ہوا آپ سے فرعون اور ابو جہل برداشت ہونے تھے. یہ کون سے مسلمان ہیں. حضرت ایک آڈیو میں نا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت بولو کہ سارے جھوٹے ہیں, یہ پوچھو سچا کدھر مر گیا. اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک دیا کافی ہوتا ہے. بالکل. اور یہ کوئی کتابی باتیں نہیں, لوگوں نے کر کے دکھایا ہے, قوموں نے کر کے دکھایا ہے. وہ قومیں جو کبھی بینکرپٹ ہو رہی تھی, آج وہ کہاں کھڑی ہیں. ٹوٹلی اگری. اور سر میں یونیورسٹیز کے ٹور کرتا ہوں, میں ایسا ہیرا, ابھی 26 سال عمر ہو گئی اس کی, 4-5 سال پہلے 21 سال کی بچی نے کراچی میں یونیورسٹی ٹور کے اندر ایک پروجیکٹ مجھے سبمٹ کروایا. میں آپ کو اینیکڈوٹل ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں, کم از کم 300-400 پروجیکٹس ہیں میرے پاس یونیورسٹی کے بچوں کے. 21 سال کی لڑکی نے 5 سال پہلے, میری ویڈیوز دیکھ لیں, ڈاکیومنٹڈ ہے سارا کچھ. ہم نے وہ پروجیکٹ پریزنٹ کیا مواخات کا. فلسطینی ایک بچہ, پاکستانی ایک فیملی, اڈاپٹیڈ, وہیں پہ رہے گا. ہم اس کی ایجوکیشن, اس کی فائنینشیل اینڈ ایموشنل سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کا ذمہ ہم لیں گے, اور آنا ہے تو آ جاؤ بے شک, ہمارے ساتھ رہو. مواخات کا پروجیکٹ, ایک فلسطینی, پاکستان, اب وہ پاکستانی ہو گئے. اس بچی نے پورا اسٹرکچر بنایا, ہم نے پوری کی پوری اس کی ورکنگ کی, فیزیبلٹی بلاک کی. اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پروجیکٹ کے ساتھ, تو وہ تو سیاست اور انٹرنیشنل پالیسی جو بھی ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مگر وہ 21 سال کی بچی ہی تھی, وہ پاکستانی ہی تھی. اسے کیا کہوں, چھوڑ کے بھاگ جا. سوچیں ذرا, ایسا ہیرا
پاکستان اللہ تعالیٰ نے نا خیر اور شر بیلنس کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. دیکھنے والا ہے ایک بندے کو بس آدھا پانی نظر آ رہا ہے, کسی کو خالی گلاس نظر آ رہا ہے, کسی کو پیاسے کا گھونٹ نظر آ رہا ہے اس میں کہ یار تو پیاس بجھ جائے گی. سو آئی تھنک اسلام itself is the most optimistic religion. It's the biggest doctrine جو کہ خود کہتا ہے کہ بیٹا جہلیہ اپرچونٹی ہے, کیونکہ جنت جو ہے نا وہ مہنگی ہے. تو سستا کام تو ہم کر نہیں سکتے کبھی. یہ بہت سستا کام ہے ایئر ٹکٹ لے لینا, سب سے سستا کام ہے یہ. اس جنت یونائٹیڈ ایئر لائن کے جہاز میں نہیں ملنی. اوکے, جنت شر کے دل کے اندر ملنی ہے, شر کے دل کے اندر. جا ادھر نور کا چراغ جلا. سو ڈونٹ یو ڈیئر لوز دا بلیف اینڈ ڈونٹ کمپلیکیٹ اور کرپٹ دا فلاسفی آف اسلام. اسلام مسئلوں کی طرف جانے کا نام ہے, مسئلوں سے بھاگنے کا نام نہیں.